درجہ ثالثہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان يوم حنين آثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی قال کہتے لما کان یوم حنین آثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آثر یثر باب افعال سے ہے جس کا معنی آتا ہے ترجیح دینا، فوقیت دینا، اور لما کا یہ جواب ہے، یعنی لما آثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فوقیت دی فی القسمتی، مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں چند لوگوں کو فضیلت دی، فوقیت دی، کس دن کا یوم حنین، تو یہ جنگ حنین کا دن تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں چند لوگوں کو فوقیت دی بطور دلجوئی، کان یوم حنین، تو یہ جنگ حنین کا دن تھا۔ فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، ابن کا جو اعراب ہوتا ہے ما قبل کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی جو ما قبل کا اعراب ہوگا وہی ابن کا ہوگا، گویا ابن جو ہوتا ہے ما قبل کی صفت واقع ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے دن جو نو مسلم تھے، فتح مکہ کے بعد جو اسلام لے کر کے آئے تھے، جن کو ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا اسلام لائے ہوئے، تو جنگ حنین جب لڑی گئی تو غزوہ حنین کے موقع پر جو مال غنیمت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت 9 مسلم قبائل کو عطا کر دیا، یعنی 9 مسلم قبائل کے جو عالم اسلام لے کر کے آئے تھے، ان قبائل کے جو سردار تھے، تو اقرع بن حابس یہ جو تھا یہ 9 مسلم لوگوں کا سردار تھا۔ اسی طرح عیینہ بن حصن یہ بھی 9 مسلم قبائل کا سردار تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں اقرع بن حابس جو سردار تھا 9 مسلم قبیلے کا، اس کو سونٹ عطا کیے، اور اسی طریقے سے عیینہ بن حصن اس کو بھی سونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے۔ اسی طریقے سے ان دونوں کے علاوہ عرب کے جو مشرف و معزز قبیلے کے سردار لوگ تھے، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید عطا کیا بطور حسن سلوک، اور یہ شرعی مصلحت کے تحت۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ حاکم وقت، بادشاہ وقت کسی مصلحت کے پیش نظر یا کسی اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ کسی کو زیادہ دے سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مسلم جو عالم اسلام لے کر کے آئے تھے، تو ان کو مال غنیمت زیادہ عطا کیا صرف تألف قلب کی وجہ سے، یعنی دلجوئی کی وجہ سے۔ اور یہ مالک کے وقت کو اجازت ہوتی ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی شرعی مصلحت کے پیش نظر یا کسی اثر و رسوخ کی وجہ سے یا دلجوئی کی وجہ سے وہ دے سکتا ہے، ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں جو نئے اسلام لے کر کے آئے تھے ان کے سرداروں کو آپ نے یہ مال غنیمت مزید عطا فرمایا، یعنی 9 مسلم لوگوں کو جو قدیم مسلمان تھے اور مہاجرین
انصار تھے ان پر فوقیت دی نو مسلموں کو. کس اعتبار سے مال غنیمت تقسیم کرنے میں؟ وَآتَى نَاسًا مِّنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عرب کے مشرف و معزز لوگوں کو عطا فرمایا. وَآثَرَهُمْ، اور ان کو بھی اس دن ترجیح دی قدیم مسلمانوں پر فی القسمت مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں. فقال رجل، تو ایک مرد نے کہا واللہ ان هذه قسمۃ ما عدل فيها وما اريد فيها وجه اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نو مسلموں کو مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں جب فوقیت دی، تو ایک منافق یعنی دریدہ دہن شخص، بدبخت گستاخ رسول، جس کا نام ذوالخویسرہ تھا، یہ ایک منافق تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم پر اعتراض کیا. کہتا اللہ کی قسم یہ وہ تقسیم ہے جس میں ما عدل فیہ، جس میں انصاف نہیں کیا گیا، وما ارید فیہ وجہ اللہ، اور نہ اس میں اللہ کی رضا خوشنودی کا ارادہ کیا گیا، یعنی اللہ کے لیے اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ مال تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ قبیلہ قریش کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال تقسیم کیے گا. اللہ اکبر. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ جو وہ ہر دور میں رہے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا تو سرکار صبر و تحمل فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو جب پتہ چلتا تھا تو صحابہ کرام صفایا کر دیا کرتے تھے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گستاخ رسول، ایک منافق کا سر قلم کیا تھا. فقلت، تو ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم لأخبرن رسول اللہ، اس بات کی میں خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوں گا کہ تو نے ایسی بات کہی اللہ کے رسول کے تعلق سے. تو ابن مسعود کہتے ہیں فأتیت، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آیا. فأخبرت بما قال، تو جو اس نے کہا تھا، من وعن، میں نے سرکار کو اس واقعے سے مطلع فرما دیا. فتغیر وجہ، تو یہ بات سن کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی سرکار کے چہرے کی رنگت بدل گئی. حتی کان کالصرف، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو گیا کندن کی طرح، یعنی زر خالص کی طرح، سونے کی طرح سرخ ہو گیا. ثم قال، پھر سرکار فرماتے ہیں، یعنی تھوڑا جب غضب جب سرد ہوا تو فرماتے ہیں فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، کون انصاف کرے گا اگر اللہ اور اس کے رسول انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ کون ہے اس دنیا کے اندر، یعنی محل عدل و انصاف اگر اللہ اور اس کے رسول نہیں ہے تو محل عدل و انصاف اور تیسرا کون ہے؟ ثم قال، پھر سرکار نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. قد اوذی باکثر من ھذا، ان کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں، ان کو تو اس سے بھی زیادہ مصائب و آلام میں مبتلا کیا گیا. فصبرت، انہوں نے صبر کیا. فقلت، تو ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا لا جرم لا ارفع الیہ بعد حدیثا، لا جرم یقینی طور پر اب میں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات نہیں سناؤں گا. اب اس واقعے کے بعد یقیناً اس کے بعد اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر اس طرح کی نہیں دوں گا جس سے سرکار کے دل کو تکلیف پہنچے. لا جرم یقلا، اور پھر نہیں اٹھاؤں گا ان کی طرف بعد اب اس کے بعد یہ حدیث کوئی بات. وقولو، ایک قول کا صرف کیا ہوا بکسر سواد المحملۃ، سواد محملہ کے کسرے کے ساتھ، اس کا معنی کیا وہ صبغ احمر، سرخ رنگ. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبده الخیر اجر له العقوبة في الدنيا واذا اراد اللہ بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القیامہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد الخیر، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، نیت خیر فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیکوکار پرہیزگار صالح بندے کے ساتھ خیر فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے،
اجر له العقوبۃ فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس صالح نیکوکار بندے کی خطاؤں کی سزا، گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے سے پیار فرماتا، جو اللہ کا نیکوکار بندہ ہوتا، تو جو دنیا میں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، تو ان خطاؤں کی سزا اس کو دنیا میں ہی دے دیتا، تاکہ یہ جنت میں قیامت کے روز اس کو کوئی سزا نہ ملے، تاکہ قیامت کے روز ان گناہوں کی اس کو سزا نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کی سزا اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں ہی عطا فرمائے، جو اللہ کا نیکوکار بندہ ہوتا ہے۔ تو نیکوکار بندے کی خطاؤں کی سزا اس کو دنیا میں دے دیتا، تاکہ قیامت کے روز اس کو اس کی خطاؤں کی سزا نہ ملے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بدکار، نافرمان، گناہگار بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا تھا، امسک عنہ، تو اس سے اس کے گناہوں کو روک لیتا ہے، یعنی تاکہ مکمل طور پر اس کے گناہوں کی سزا اس کو قیامت کی روز ہی دی جائے، حتی یوافیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے مکمل گناہوں کی سزا قیامت کی روز دے گا۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، یعنی جتنی بڑی سزا ہوگی، جتنا بڑا ثواب ہوگا، اتنی بڑی آزمائش ہوگی، یعنی جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس پر اتنا ہی اس کو اجر بھی ملتا ہے، چھوٹی آزمائش ہوگی تو چھوٹا اجر ملے گا۔ سرکار فرماتے بے شک سب سے بڑا ثواب سب سے بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا احب قوما، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا، ابتلاهم، تو اس قوم کو مصیبتوں بلاؤں میں گرفتار فرماتا ہے، گرفتاری میں مبتلا، پریشانیوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، ابتلا ابتنے آزمانا۔ فمن رضی، تو جو پریشانیوں سے دنیا میں راضی ہوتا، فلہ الرضا، تو اس کے لیے اللہ کی جانب سے رضامندی ہے۔ ومن سخط، اور جو ناراض ہوتا ہے، یعنی جو آزمائشوں پر کھرا نہیں اتر پاتا، تو اس کے لیے ناراضگی رہتی ہے اللہ کی جانب سے۔ رواه الترمذی وقال حدیث، وقائی حدیث حسن ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان ابن لابی طلحہ یشتکی بیمار ہونے کے معنی میں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کا ایک بیمار بیٹا تھا، فخرج ابو طلحہ، تو حضرت ابو طلحہ نکلے، فقبض الصبی، جیسے آپ نکلے، حضرت ابو طلحہ کا بیٹا ایک بیمار تھا، تو ابو طلحہ گھر سے نکلے، جیسے ہی گھر سے نکلے، فقبض الصبی، فقبض الصبی، بچے کی روح قبض کر لی گئی۔ فلما رجع ابو طلحہ، جب ابو طلحہ شام میں گھر واپس آئے، قال، اپنی بیوی سے کہتے، ما فعل ابنی، میرے بیٹے کا کیا ہوا، یعنی میرا بیٹا جو بیمار تھا اس کا کیا ہوا؟ قالت ام سلیم، ام سلیم کہتی ہیں وہ ام الصبی، اور یہ کون؟ ام سلیم بچے کی ماں ہے، کہتی ہیں ہوا، یہ مقولہ، کہتی ہیں ہوا اسکن ما کانا، یعنی جو وہ اپنی پہلے والی زندگی سے بہت زیادہ سکون میں ہے، ما کانا ہوا اسکن، بہت زیادہ سکون، مما کانا، اس سے جو وہ پہلے تھا اس سے زیادہ سکون میں ہے۔ فقربت الیہ العشاء، تو آپ نے عشاء کا کھانا، رات کا کھانا ان کو پیش کیا، فتعشت، اور انہوں نے شام کا کھانا کھایا۔ ثم اصاب منها، پھر ابو طلحہ نے اپنی اہلیہ سے جمع کیا، فلما فرغ، جب جمع سے فارغ ہو گئے، قال، کہتے ہیں وارو الصبیہ، اس بچے کو اب دفن کر، وارے اور دفن کر، بچے کو دفن کر دو۔ فلما اصبحا، تو حضرت ابو طلحہ سخت ناراض ہوئے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا اور تو نے مجھے بتلایا تک نہیں، اور میں نے تیرے ساتھ صحبت بھی کر لی۔ جب صبح ابو طلحہ نے صبح کی، تو عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، فاخبر، پورا واقعہ بیان کیا۔ فقال، تو سرکار نے فرمایا، ارستم اللیلۃ، کیا تم نے رات ہم بستری کی دونوں نے؟ قال، تو کہتے ہیں ابو طلحہ نام، ہاں۔ قال، تو سرکار نے جو دعا فرمائی، اللہم بارک لہما، اے میرے مولا ان دونوں کو برکت دے۔
فولدت غلاما، تو اسی رات میں یعنی جس رات میں بیٹے کا انتقال ہوا تو اسی رات میں جو ہم بستری کی تھی اسی رات میں حمل ام سلیم کو ٹھہر گیا تھا۔ فقال لی ابو طلحہ، تو انس کہتے ہیں مجھ سے ابو طلحہ نے کہا احملہ، اس بچے کو لے کر کے جاؤ، اس بچے کو اٹھاؤ، حتی تأتی بہ النبی، تک کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ، یعنی جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کے لیے کہہ رہے ہیں اس کو نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ وبعث معه، اور ابو طلحہ نے کچھ کھجوریں بھی ان کو ساتھ دی۔ فقال، تو سرکار کی بارگاہ میں وہ بچے کو لے کر کے پہنچے انس جو بچہ پیدا ہوا تھا، تو سرکار نے فرمایا امعه شیء، کہ اس بچے کے ساتھ کچھ لائے ہو؟ قال، کہتے ہیں تمرات، ہاں کچھ کھجوریں لایا ہوں۔ فاخذ النبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لی، فمضغها، تو ان کو دانتوں میں چبایا، ثم اخذ، پھر ان کو جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، فجعلها، سرکار نے اپنے دانتوں سے چبایا، فجعلها، پھر ان کو رکھا، فی سبی، بچے کے منہ میں رکھا، ثم حنکہ، پھر تحنیک فرمائی، یعنی تحنیک کا مطلب ہے کہ وہ چبے ہوئے کھجور تالوے سے لگائے، وسماہ عبداللہ، اور اس کا نام عبداللہ رکھا، متفق علیہ۔ وفی روایت مسلم، وفی روایت بخاری، امام بخاری کی روایت میں کہ ابن عوینہ نے کہا، فقال رجل من انصاری، انصاریوں میں سے ایک مرد نے کہا ہے کہ فرأیت 9 اولاد، میں نے 9 بیٹے دیکھے، کلہم، کن کے لیے؟ یعنی یہ 9 مولود عبداللہ کے 9 بیٹے دیکھے، کلہم، سب کے سب قد قرأوا القرآن، سب نے قرآن پاک پڑھا، یعنی سب کے سب قاری قرآن، علماء، حفاظ تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ عبداللہ جو ابو طلحہ کے بیٹے، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ دعا کی خاص برکت تھی کہ یہ عبداللہ کے 9 بیٹے پیدا ہوئے جو سب کے سب حافظ قرآن اور علماء تھے، یعنی من اولاد عبداللہ، عبداللہ مولود کی اولاد میں سب کے سب قاری قرآن تھے 9 بیٹے۔ وفی روایت مسلم، امام مسلم کی روایت میں کہ مات، دوسری بات اسی طریقے سے، مات ابن لابی طلحہ من ام سلیم، ابو طلحہ ام سلیم کے بیٹے کا، ابو طلحہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ کا بیٹا یہ کس کے شکم سے؟ ام سلیم کے شکم سے ہے۔ فقالت لاہلها، جب بیٹے کا انتقال ہوگا تو ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا، لا تحدثوا ابا طلحہ بابنه، ابو طلحہ آ جائیں تو ان کے بیٹے کے تعلق ان سے کچھ مت کہنا، تم کوئی بات مت بتلانا، حتی اکون انا احد، یہاں تک کہ میں ان کو ان کے بیٹے کے تعلق سے بتلاؤں گی۔ فجاء، تو ابو طلحہ رات میں آئے، فقربت الیہ العشاء، انہوں نے شام کا کھانا پیش کیا، کہ انہوں نے ام سلیم نے ابو طلحہ کے لیے شام کا کھانا پیش کیا۔ فاکل، آپ نے کھانا کھایا، وشرب، اور پانی پیا، ثم، پھر ام سلیم نے ثم تصنعت لو احسن ما كانت تصنع قبل ذلك، تصنع قبل ذلك، پھر آپ نے بناؤ سنگار کیا اس سے بھی زیادہ بناؤ سنگار جو وہ کرتی تھی اس سے پہلے، یعنی شب عروسی کی طرح، جیسے دلہنیں بناؤ سنگار کرتی ہیں ویسے دلہن کی طرح اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کیا۔ فوقع بیا، تو ابو طلحہ نے ان سے ہم بستری کی۔ فلما ان رأت، جب ام سلیم نے دیکھا کہ میرے شریک حیات جو ہے انہو قد شبیہ، شراب ہو چکے ہیں، یعنی جمع سے فارغ ہو چکے ہیں، وصابہ، انہوں نے جمع کر لیا ہے۔ قالت، تو کہتی ہیں، یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما عاروا عاریتهم اہل بیت فطلبوا عاریتهم، یہ ام سلیم کا ایک عظیم اخلاق تھا، ایک صبر و تحمل کی ایک مثال ہے یہ۔ کہتی ہیں اے ابو طلحہ، کیا ارائیتا، کہ تم نے دیکھا کہ اگر کوئی قوم عارو عاریتن، اپنی کوئی چیز بطور عاریت کی چیز بطور عاریت دے دے، اہل بیت، کسی گھر والوں کو عاریتن کوئی چیز دے دے کوئی قوم، فطلبوا عاریتهم، پھر وہ قوم اپنی عاریت کی چیز طلب کرے، الہم ان یمنوا، کیا اس قوم کو حق پہنچتا کہ وہ اپنی چیز کو دینے سے منع کرے، کہ وہ عاریتن چیز جو لی ہے اس چیز کو دینے سے منع کرے، کہ اس قوم کو حق پہنچتا؟ قالا، ابو طلحہ کہتے ہیں، لا، نہیں، جو عاریتن چیز لی ہے وہ دینی پڑے گی۔ فقالت، تو ام سلیم نے کہا، فاحتسب ابنک، تو تم اپنے بیٹے کے لیے اصال ثواب کرو، یعنی اپنے بیٹے کو شمار کرو، یہ کنایا اس سے نہیں، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ قال،
تو راوی کہتے ہیں فغضب، ابو طلحہ غضبناک ہو گئے، غصے میں لال پیلے ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے. ثم قال، کہ ترکتنی، تو نے مجھے چھوڑ دیا، یعنی مجھے جمع بھی کرنے دیا اور مجھے جمع سے پہلے کیوں نہیں بتلایا. حتی اذا تلتخت، یہاں تک کہ میں نے جو ہے جمع تجھ سے کر لیا. تلتخا جمع کرنا. ثم اخبرتنی، پھر تو نے مجھے اپنے بیٹے کی موت کی خبر دی. وتی کرنے کے بعد میرے فن طلقا، تو یہ سرکار کی بارگاہ میں گئے. حتی اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتی اتا رسول اللہ، یہاں تک کہ بارگاہ نبوت و رسالت میں ابو طلحہ آ گئے. فاخبروا بما کان، جو حادثہ پیش آیا، جو واقعہ پیش آیا، پورا سرکار کو بیان کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی راتوں میں برکت عطا فرمائے. قال، کہتے ہیں فحملت فری، حاملہ ہو گئی، یعنی اسی رات میں جو ابو طلحہ نے جو صحبت کی تھی اسی صحبت کی برکت سے حاملہ ہو گئی. قال، تو راوی کہتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے. وہی معو، اور ام سلیم بھی سرکار کے ساتھ تھی. وکان رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى المدینہ من سفر، جب مدینے میں آتے تھے سفر سے، لا یترکوا طروقا، رات میں یعنی سرکار نہیں شہر میں گھستے تھے بلکہ شہر سے باہر ہی پڑاؤ میں قیام کرتے تھے. فدنو من المدینہ تھی، پھر جب صبح ہوئی تو سرکار مدینے سے قریب ہوئے، مدینہ میں آئے. فضرب المخاض، پھر ان کو درد ذی شروع ہوا. فاحتسب علی ابو طلحہ، تو ابو طلحہ نے اپنے آپ کو روک لیا مدینے میں ہی. وانطلق رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے. قال، راوی کہتے ہیں ابو طلحہ کہتے ہیں انک لتعلم یا ربی، اے میرے مولا پروردگار تو جانتا ہے کہ ان یعجبنی ان اخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اخرج یعجبنی کا فاعل ہے کہ اے میرے مولا کہ مجھے پسند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنا، مجھے بہت پسند ہے. اذا خرج، جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں. وَأَدْخُلَ مَعَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی شہر میں داخل ہونا مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ داخل ہوتے ہیں. وَقَدْ احْتَسَبْتُ، اب میں نے اپنے آپ کو روک لیا. بِمَا تَرَىٰ، تو میرے مولا تیرے حکم کے مطابق جو تو جانتا ہے. تقول ام سلیمہ کہتی ہیں ابو طلحہ، اے ابو طلحہ، ما اجد الذی کنت اجد، میں اس درد کو اب نہیں پاتی ہوں جو میں پاتی تھی، یعنی وہ درد میں محسوس اب نہیں کرتی ہوں. انطلق، آپ جائیے. فانطلقنا، انطلق، آپ چلیے. فانطلقنا، ابو طلحہ کہتے ہم گئے. وضرب المخاض، تو ان کو درد ذی شروع ہوا. حتی حین قدم، جس وقت وہ دونوں واپس آئے. فولدت غلاما، پھر انہوں نے ایک بچہ جنا. فقالت لی امی، تو کہتی ہیں مجھ سے میری ماں نے کہا اے انس لا یرضعہ، یعنی انس کہتے ہیں کہ مجھ سے میری ماں نے کہا اے انس لا یرضع احد، کوئی اس کو دودھ نہ پلائے. حتی تغدو بھی، یہاں تک کہ اس کو صبح صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں اس بچے کو لے کر کے جاؤ. فلما اصبح، جب صبح کی تو کہتے ہیں انس احتملتہ، میں اس بچے کو لے کر کے گیا نبی کی بارگاہ میں. فانطلقت بہ، تو کہتے ہیں فلما اصبح، جب انہوں نے صبح کی احتملتہ، تو میں نے اس بچے کو اٹھایا. فانطلقت بھی، پھر اس بچے کو لے کر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. وذکر تمام الحدیث، پھر پوری حدیث بیان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.